اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پھر بھی ذرا بلند تر سلوات پڑھ میں نے آپ کے سامنے 21واں پارہ سورہ روم کی 27 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي وہ ہے، ماشاءاللہ وہ ایک کمال ہے، اپنی ذات کو بالکل خالق منفرد دکھانا چاہتا ہے، یکتا و متوحد و متفرد ہے، وہاں کمال ہی کمال ہے، اس کمال کو ضرور تھا کہ بیان کرے، کیونکہ کسی اور کا بھی کمال بیان کرنا ہے، لہذا بات پہلے اپنا کمال بیان کر کے پھر ان کا کمال خود ہی بیان کرے گا، اچھی بات، کیونکہ دوسرا جو کمال بیان کرنا تھا ان کا کمال تب با کمال ہوگا جب اپنا کمال بیان کرے گا، ضروری تھا خالق کو اپنا کمال بیان کرنا، کمال کو بیان فرمایا۔ توجہ فرمائیں کہ وہ کمال کیا بیان ہوا، وَهُوَ الَّذِي وہ ہے، یہ کہنا ہی کمال ہے، عجیب لفظ ہیں کہ جو لفظوں میں ہی آ کے سما جائے اسی کو اللہ کہا جائے، وہ ہے، بس کوئی کیا ہے کوئی معلوم نہیں، وہ ہے یبدأ الخلق، توجہ فرمائیں کہ اس نے پیدا کرنے کی ابتدا کی، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے پیدا کرنا، پیدا ہونا کمال ہے، معلوم ہوتا ہے مرنا کمال نہیں، پیدا ہونا کمال ہے، یبدأ الخلق، اس نے پیدا کرنے کی ابتدا کی، پیدا کرنے کی میں کیا یعنی خالق ہونے کی کا اعلان کیا، اچھا پیدا جو کرے گا اس پیدا کرنے والے کو خالق کہتے، ابھی بحث کرتے، خالق پہلا جو اس کا کمال ہے عدم سے وجود میں لانا، یہ خالق ہونے کا کمال، یبدأ الخلق کہ اس نے پیدا کرنے کی ابتدا کی، ثم ایک تراخی کے لیے تھوڑے وقفے کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر کائنات کے لیے، اللہ کے لیے کروڑوں سال کا زمانہ ایک آن کے برابر ہے، آن، یہ آن ایک لہجہ بھی لمحہ بھی نہیں، ہین بھی نہیں، آن، یہ آن ہوتا ہے، جو آن کو ہم لفظ میں تو کہہ سکتے ہیں مگر وہ لفظوں میں آتی نہیں ہے، کیونکہ سمجھانا مقصود ہے، اس لیے لفظ ایک وضع ہوئی آن،
ورنہ آن اس کے لیے آن کی لفظ بھی اس کو پوری طرح تعبیر نہیں کرتی. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ کروڑوں سال کا وقفہ وہاں، سما تھوڑا سا وقفہ تراخی کے لیے، سما یعیدہ، پھر وہی اللہ اس پوری مخلوق کو جس کا خالق ہے اس کا دوبارہ انہیں اس کا اعادہ کرے گا. اعادہ کرنے والے کو معید کہتے ہیں. معید، میم عین یہ دال، معید. معلوم ہوتا ہے یہ بھی اس کا نام ہے، خالق بھی نام ہے اور معید بھی اس کی. توجہ فرمائیں، اس لیے میں بار بار یہاں ہی بحث کرنی ہے. اسے معید بھی، معید کے معنی دوبارہ اعادہ کرنے والا، پلٹانے والا. ثم یعیدہ، پھر وہ اسی پوری مخلوق کو جتنی اس نے خلق فرمائی ہے اس کا اعادہ فرمائے گا، دوبارہ اسے پلٹائے گا. توجہ فرمائے، آج ایک تھوڑی سی بحث کرنی ہے. اگر آپ متحمل ہوں گے تو کریں گے، ورنہ چھوڑ دیں گے، مجھے نہیں ضرورت. ثم یعیدہ، پھر وہ اس پوری کائنات کو جس کو اس نے خلق فرمایا ہے اس کا اعادہ کر دے گا. جتنا خلق کیا اتنا اعادہ ہوگا. اور نہیں فرمایا، یہ نہیں ہے کہ خلق کچھ کرے اعادہ کچھ کرے، یہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جتنا خلق کیا اتنا اعادہ کرے، اس کا اعادہ بھی کر. جیسا خلق کیا، جس طرح خلق کیا، جہاں خلق کیا، جب خلق کیا، اس تمام کا کیا ہو جائے گا؟ اعادہ ہو جائے گا، یعنی معید کہلائے گا. ثم یعیدہ، اس کے بعد فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ دوبارہ اٹھانا، اعادہ کرنا مخلوق کا اللہ کے لیے بہت آسان. خدا جانے مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ تو آسان ہے. یہ اس کے لیے سنتے ہیں بہت ہی آسان ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بس توجہ فرمائیں، اب بات مقصد کی طرف آتے ہیں. اب فرماتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اب معلوم ہوا جو کمال اپنے لیے بیان کیے ہیں، جو مثل اعلیٰ ہوگا کیا اس کے یہ کمال نہیں ہوں گے؟ بیان کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے اپنے کمالات کو، کہ جس کو اپنا ہی مثل بنائے گا ان میں یہ نمایاں ہوں گے دونوں کمالات، پیدا کرنا بھی لوٹانا بھی. جو پیدا کر کے لوٹا دے سمجھنا وہی مثل اعلیٰ ہے. جو پیدا بھی کرے اور اسی کو لوٹا بھی دے. اب آپ کے سامنے تو ہے، میں جلدی سے بات کروں، آگے بڑھانا ہے. پیدا بھی کرے اور لوٹا بھی دے. اب معلوم ہوا وہ تو پیدا کرتا ہے، خلق کے معنی ہوتا ہے مادے سے شے کو بنانا، لیکن اس کا جو مثل اعلیٰ ہے خدا جانے کس تصویر سے کہتا ہے. قالین پر تصویر سے کہتا ہے کن اسدن، شیر ہو جا. اچھی بات. قالین پر شیر کی کیا تھی؟ تصویر. یہ جو پڑھا جاتا ہے خیال کرے، لوگوں کو سمجھایا کرے کہ امام کے آگے سے پلیٹ نہیں اٹھی، امام پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، وہ امام ہی نہیں ہے جو جادو سے متاثر. خدا کے لیے کچھ تو سمجھے دنیا. ہمارے مولانا بھی جو جی چاہے کہہ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ کہہ کس کے متعلق رہے. امام کے آگے سے امام پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا یار، نہیں ہوتا. یہ ذہن میں بٹھا دے بالکل. امام کا جو غلام بیٹھا تھا، غلام کے آگے سے اس نے پلیٹ کو اٹھایا، جادو کیا تو جادو سے پلیٹ اٹھ گئی. دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا، پلیٹ دور ہو گئی. تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا، پلیٹ جو دور ہوئی، غلام نے امام کو دیکھا، امام نے تصویر کو دیکھا. تصویر جو قالین پر دھاگوں کی تصویر بنی ہوئی تھی، امام نے اس تصویر سے کہا کن اسدن، شیر ہو جا.
खुदा जाने धागों में कान कौन से थे जो इमाम की आवाज को मालूम हुआ उलेल अम्र इमाम मसले आला जिसे भी सुनाना चाहे। उनको धागों से कहा या नहीं कहा? उन्होंने सुना, क्या बन गया? शेर बन गया। वो उसको खा गया या नहीं? आदमी को खा गया, शोभदाबाज को खा गया। जब खा गया तो खाने के बाद जब मुतवक्किल की तरफ बढ़ा तो उसने माफी मांग ली। इमाम ने फरमाया हम कयामत में देखेंगे। मैं क्या कह, पैदा करना तो सामने आ ही गया ना, और आया भी इस रोब से कि पैदा भी किया और माफी भी मांगी गई। ये भी एक तस्वुर सामने आया। पैदा भी हुआ, पैदा भी हो गया और उसको खा भी गया। और जब मुतवक्किल की तरफ बढ़ा तो उसने कहा आका मुझे सरकार माफ कर दे। फरमाया ठीक है कयामत में देखेंगे। फिर उसी शेर से कहा इला शक्लिल अस्ल, अपनी असली हालत में चला जा। फिर पलटा दिया गया या नहीं? लौटा दिया गया या नहीं? वही तस्वीर बन गया या नहीं? मैं देखो ना, ये बनाना मुश्किल नजर आता है मगर पलटाना आसान है। तो खड़ी हुई तस्वीर को, शय को फिर तस्वीर बना दे, वही मसले आला है। वो कौन होता है? वही मसले आला होता है। यही पूछा मौला ये क्या है, पलटाना क्या है, बनाना क्या है? फरमाया उसे बनाना खल्क है, पलटाना अम्र है। अब मैं एक जुमला कह दूं, अब जो उन्होंने कहा मौला उसको दोबारा कहें, कम से कम मैं कहूं कि वो जिंदा कर दे मौला, उसको जनाजा तो पढ़ा जाए। मालूम होता है जो दुश्मन इमाम है वो जनाजे के लायक भी नहीं है। अब जनाब ये हुआ कि अब थोड़ी सी तवज्जो आप फरमा दी। अब खालिक फरमा रहे वलहुल मसलुल आला, जिस अल्लाह के ये कमालात हैं उसी अल्लाह के लिए मसले आला है, जिसके लिए आसान है। आसान ये लफ्ज ज़हन में रहे, आहवनो आसान, ठीक है। अब आसान की लफ्ज अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल की। अब हम कुरान से ढूंढते हैं कि फिर ये आहवन की लफ्ज या हय्यन की लफ्ज किसने इस्तेमाल की, फिर हमें पता लगेगा कि वो कौन है। वलहुल मसलुल आला। मैं चाहता हूँ आपका जरा ज़हन मुतामिल हो, फिर मैं बात शुरू करूँ। वलहुल मसलुल आला, और अल्लाह के लिए मसले आला है। कहाँ है? आसमानों में भी। एक तरफ देखिए, मालूम होता है मसले आला का तसर्रुफ जितना जमीन में है उसी तरह आसमानों में। उसकी हुकूमत सिर्फ जमीन में नहीं, एक आसमान में भी नहीं, आसमानों में है। फिर मैं जुमला कहूँ, जहाँ जहाँ वो रब्बुल आलमीन है, यही मेरा इमाम वहाँ तक रहमतल लिल आलमीन है। इनका तसर्रुफ जमीनों पर भी है, आसमानों पर भी है। मेरा ख्याल है मैं वो शुरू करूँ, थोड़ा सा तहम्मुल है ना? जरा बराबर सलावत पढ़ दीजिए। अभी जो कुछ मैं कहूँगा ये आपने जाके वहाँ देखना है, कुरान में देखना। पहले जब मैं कहूँगा तो आपको कुछ शायद परेशानी हो, परेशानी तो होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ उस परेशानी में जो परेशानी है कि वहाँ बात कुछ और है, हकीकत कुछ और है। तो हकीकत बता दी जाए तो वो अच्छी शाय नहीं है या नहीं, ताकि हमेशा की परेशानी दूर हो।